السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا ہمارے حق میں قبول کر لے۔ ناظرین آئیے گا، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا طریقہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کا کس طریقے سے حکم دیا ہے۔ آج یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں ہم کریں گے انشاءاللہ، تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیے گا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کا جو ہمیں حکم دیا ہے، وہ 3 چیزوں سے رمضان کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ یعنی شعبان کے مہینہ میں ہی روزہ کی کثرت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے عمل سے اور صحابہ کے عمل سے یہ پتہ چلا کہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں، تاکہ آنے والے مہینے میں جو رمضان کا مہینہ ہوگا اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے میں کوئی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ 15 شعبان سے پہلے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرو، اور 15 شعبان کے بعد کم رکھا کرو، اور ایسے لوگوں کو جو کہ کمزور ہوا کرتے ہیں اس کو 15 شعبان تک ہی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور جو ینگ ہے، جوان ہے، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا 27 شعبان تک آپ روزہ رکھا کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یعنی جو کمزور ہے اس کو 15 شعبان تک، اور جو ینگ ہے، جوان ہے، جس کے جسم میں اللہ تعالی نے توانائی بخشی ہے، طاقت بخشی ہے، وہ 27ویں شعبان تک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا رکھنے کی کوشش کرے۔ اور 3 دن پھر اللہ کے رسول نے چھٹی کا حکم دیا ہے کہ اس 3 دن میں آپ اپنے طاقت کو، اپنے جسم کو بحال کرو، تاکہ آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں آپ کثرت کے ساتھ یعنی 30 دن کا روزہ رکھا کریں۔ پھر دوسرے جو رمضان کا حکم دیا ہے وہ اس طریقے سے کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن پاک کی کثرت سے آپ تلاوت کریں گے تو آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے میں تراویح کی نماز ہوا کرتی ہے، تو آپ کو نماز تراویح میں دشواری نہ ہو۔ اگر اس مہینے سے آپ کو قرآن پڑھنے کی عادت ہو جائے گی، میں تو کہتا ہوں اس مہینے سے ہی قرآن پڑھنے کی لت لگا لو، عادت نہیں لت لگا لو، تاکہ رمضان کے مہینے میں 1 پارہ یا 2 پارہ یا 3 پارے کی بھی اگر ہم تراویح سنیں تو ہمارا دل اکتائے نہیں، ہم پریشان نہ ہوں، بلکہ لذت کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت سن سکیں، تراویح سن سکیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو، اپنے امتیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اس مہینے سے ہی تہجد کی نماز کا اہتمام کر لو، تاکہ رمضان کے مہینے میں آپ کو آسانی کے ساتھ آپ یہ نماز تہجد کو ادا کر سکے۔ اگر آپ کی عادت ہو جائے گی اسی مہینے سے، اور تہجد پڑھنے کی جو چاشنی ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کی جو لذت ہے، اگر آپ کو اس مہینے سے مل گیا تو اگلے مہینے جو آنے والا مبارک مہینہ ہے اس مہینے میں آپ کو عادت نہ بنانی پڑے، بلکہ آپ کی عادت لگ چکی ہو۔ ناظرین، یہ تینوں طریقہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں ہی اس کی عادت ڈالنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اب آئیے ہم آپ کو نماز تہجد کا آسان طریقہ بتا دیتے ہیں۔ نماز تہجد کم سے کم 2 رکعت ہے،
اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے۔ اور نماز تہجد کی نیت ہم اس طریقے سے کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ زبان سے نیت کریں گے۔ اور دل میں اگر ارادہ کر لیا کہ یا اللہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اب ایک بات کا خاص دھیان یہ رکھنا ہے کہ نماز تہجد کی جو نماز ہے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت۔ اگر 2 رکعت بھی پڑھیں گے ہو جائے گی، 4 رکعت پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گی، 6 رکعت پڑھیں گے تو بھی، 8 رکعت پڑھیں گے تو بھی، یعنی جو جتنا زیادہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی زیادہ ثواب لکھنے والا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس نماز کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے کوئی الگ نہیں ہے، بلکہ اور نمازوں میں جو ہم نماز نفل پڑھا کرتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد جو ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنے کے بعد ہم بسم اللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ پڑھ لیجئے، اور پھر جو ہے رکوع سجدہ کر کے آپ کھڑے ہو جائیے۔ رکوع سجدہ کرنے کے بعد پھر وہی الحمد شریف اور کوئی سورت یاد ہو وہ سورت پڑھ لے، اور پھر رکوع سجدہ کرے۔ اور زیادہ دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس نماز میں اگر آپ پہلے اٹھ کر کے اس نماز کو پڑھتے ہیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ قرآن پڑھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ اس نماز کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب بندہ ہو جایا کرتا ہے، اور اس نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ راز و نیاز کی باتیں کیا کرتا ہے، اور اس نماز کو پڑھنے والے سے اللہ بہت خوش ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میری امت پر دشواری نہ ہوتی تو میں یہ نماز تہجد کو بھی فرض قرار دے دیتا۔ تو چونکہ یہ نماز جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے صبح صادق سے پہلے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی نیند آنی چاہیے۔ عشاء کی نماز پڑھے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر نیند آ گئی، اس کے بعد آپ اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے کا وقت ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر کے صبح صادق سے پہلے تک ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات یہی ہے کہ اس میں سونا جو ہے شرط ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔